سب سے پہلے جو ایک سوال ہم سب سے پوچھنا چاہیں گے وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک ایک کر کے بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم بی اے کرنے کے بعد، جیسے احمد سے میں پہلے پوچھوں گی، احمد کی فیلڈ فائنانس کی ہے اور اسلامک فائنانس اور اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے وابستہ ہیں، تو ایم بی اے کرنے کے بعد وہ کون سی اسکل سیٹ آپ کو ایم بی اے پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ بینکنگ سیکٹر میں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے اندر آپ ایک اچھی انٹری لیول پر ایک اچھی طرح سے آپ سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو ایم بی اے کی ڈگری جو ہے وہ دو طرح کے اسکلز پرووائڈ کرتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یا کسی بھی پارٹیسپینٹ کو۔ ایک تو آپ کو جنرل اسکلز آ جاتے ہیں کہ مینجمنٹ، فائنینس، مارکیٹنگ، اوور آل ایڈمنسٹریشن، ایچ آر کیا ہے۔ دوسرا، اگر آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں فائنینس میں یا مارکیٹنگ میں یا سپلائی چین میں، تو پھر آپ اس ایریا کے ایڈیشنل اسکلز ایکوائر کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس ایریا میں کیسے کام کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم بینکنگ اینڈ فائنینس کی بات کریں اور فائنینس اسپیشلائزیشن کی بات کریں تو آپ کے جو انالیٹیکل اسکلز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ کی فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ آپ کے اندر آ جاتی ہے، پروجیکٹ پلاننگ کیسے کرنی ہے، کسی پروجیکٹ کو فائنینس کیسے کرنا ہے۔ اب آج کل جو اسلامک فائنینس کا ایک بڑا زور ہے، تو اگر آپ اسپیشلائزیشن میں اسلامک فائنینس بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو فائنینشیل میتھڈز ہیں اور آپ نے اپنے اسکل سیٹ کو کس طرح سے موجودہ دور میں بینکنگ اینڈ فائنینس کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے آپ کو۔ اچھا، کامرس میں جب لوگ گریجویشن نارمل کر لیتے ہیں یا اس طرف بینکنگ اور اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی طرف آنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ایک اور چوائس بھی اویلیبل ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ ایم ایس کر لیں، کہیں سے ایم ایس اکنامکس اینڈ فائنینس کر لیں، یا وہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ میں ڈپلوما آفر کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کو آپ کیسے سیگریگیٹ کریں گے کہ کیسے ایک ڈیسیجن لینا چاہ رہا ہے، کوئی اسلامک بینکنگ پہ ایک سینئر لیول پہ جانا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہم کیسے سیگریگیٹ کریں گے، کیا ایڈوائس دیں گے، یا کیا آپ اسے دونوں کا ڈفرینس کیا ہوگا کہ وہ سلیکٹ کر سکیں؟ دیکھیں، دو فرق ہیں۔ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے، یعنی آپ کا فائنینس کا بیک گراؤنڈ ہے یا آپ نے بی بی اے کیا ہوا ہے بہت اچھے ادارے سے، تو آپ ایم ایس کر سکتے ہیں کیونکہ پھر آپ اسپیشلائزیشن کو چوز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی اور پیشے سے آئیں، انجینئرنگ سے کیا ہے آپ نے، یا آپ کی جو فائنینس کے بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر اچھی جگہ سے ایم بی اے ساتھ ساتھ ایڈیشنل کورسز اسلامک فائنینس یا اسلامک اکنامکس کے آپ کو ہیلپ کریں گے۔ اور یہ بھی ایک اصل میں فیصلہ اس پہ بھی ہے کہ آپ نے کس ادارے سے ایم بی اے کیا۔ اگر آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اسٹرانگ ہے، اس کے اندر بڑا آپ کی ریگر موجود ہے، تو آپ کو بہت دفعہ ایم ایس اور ایم بی اے دونوں بڑے اچھا اسٹارٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا پیچھے بیک گراؤنڈ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کا پیچھے فائنینس کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے تو یو کین گو فار ایم ایس ایون، اور لیکن اگر آپ فائنینس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں ہیں تو پھر ایم بی اے، کیونکہ آپ کو ایک طرح سے انجینئرس ہوں یا کوئی اور بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو آپ کو اسٹارٹ سے لے کے چلتا ہے، تو وہ آپ کو اچھا فلیور دے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا، ماشاء اللہ، عاطف، آپ کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، آپ نے سیلس ٹرینر کے طور پہ آپ نے بریکٹ بینکز میں آپ نے ایک کیریئر آپ نے بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ شام فوڈس میں ابھی ایسوسیٹڈ ہیں، اور ابھی آپ آئی بی میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ پڑھا بھی رہے ہیں، وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ آپ پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں گرو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ماسٹرز کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، بہت سارے پروگرامز ہیں، کورسز ہیں، تو اس میں آپ ان لوگوں کے لیے کیا ایڈوائس کریں گے کہ وہ ایم بی اے کو اگر سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا ان کو آگے ہیلپ فل کرے گا، کیا آگے ان کے لیے آگے راستے بنائے گا؟ دیکھیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، ایم بی اے از این آن بورڈنگ پاس فار یو ٹو گو اپ دا لیڈر۔ بہت سارے لوگ کو میں نے دیکھا ہے کیریئر میں دے گیٹ اسٹک ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم کہ اس کو ایک سرٹن لیول سے اوپر پروموشن نہیں مل رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ہو ہیز اے بیٹر ڈگری، تو اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایچ آر آپ سے سوال کرتا ہے کہ اس پروموشن کے بعد کیا نیکسٹ
اپنے ایریا کے ریپیوٹیبل انسٹیٹیوٹ سے آپ جائیں, ایک اچھا ماسٹرز ڈگری اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو پڑھائی کی ٹینشن نہیں ہے. The education part is done and dusted. Now you have to focus on the skill acquisition and the organizational dynamics کے میرے آگے بڑھنے کے ایکسلریٹرس کے. So that is the next part. تو پہلے آپ ایک حصے کو, ایک چیپٹر کو ختم کر لیں MBA والے کو. پاکستان میں چیز بہت ضروری ہے. So I think one should always go for it. Thank you. اچھا ریحان بھائی, آپ نے اپنی انجینئرنگ کی ہے, میکینیکل انجینئرنگ کی, اور پھر آپ نے پیرالل آپ نے MBA ایوننگ کیریئر میں, جیسے آپ یو گیٹ انٹو یور کیریئر, تو آپ نے MBA ایوننگ کو سلیکٹ کیا اور MBA مارننگ کے اوپر. تو آپ نے MBA کی مارننگ کے بھی گریجویٹس کو دیکھا ہے, MBA ایوننگ کے بھی گریجویٹس کو دیکھا ہے. تو آپ جو انجینئرز ہیں اور اپنی فیلڈ میں ہی ایز این انجینئر ہی پرسیو کرنا چاہتے ہیں آگے اپنے کیریئر کو, اور ساتھ ساتھ مینجمنٹ میں اوپر وہ آنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ آپ MBA مارننگ کریں, MBA ایوننگ کریں, اور کیسے اس چیز کا ایک انالیسس کریں, کیسے اس ڈیسیجن تک وہ پہنچیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک پروفیشنل ڈگری سے فار انجینئرنگ کی ہمارے پاس ہے اور اس میں ہم ایک ایڈ آن چاہتے ہیں یا اپنے مینجمنٹ اسکلس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ ہم ایوننگ کی طرف جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پروفیشنل پریکٹس ہوتی ہے, چاہے وہ انجینئرنگ کی ہو یا میڈیکل کی یا اور کسی چیز پروفیشن کی, وہ پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ دے شوڈ پریکٹس فار سم ایئرس بفور گوئنگ فار اندر ڈگری یا ایڈ آن. تو کچھ سال پریکٹس کریں اور اپنی پریکٹس رکھتے ہوئے ایوننگ میں یا کسی ایگزیکٹو پروگرام میں وہ MBA میں ضرور جائیں. وہ آپ کو بہت اچھی اسکلس اور نالج آپ کو ایک دیتی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کو کیریئر میں آگے کام آتی ہے. اور اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کر دیں, اسی بات پہ, اس پہ آپ بھی پہلے کمنٹ کر دیں. بھائی آپ بھی ماشاء اللہ, آپ کے انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے, NIT سے آپ نے الیکٹرانکس میں آپ نے آپ نے انجینئرنگ کی, پھر آپ نے MBA کیا, تو انجینئرس کے لیے کوئی ایڈوائس اس پہ؟ آئی وڈ سیکنڈ ہز اوپینین کہ اگر آپ انجینئرنگ کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ اپ دا لیڈر موو کرنا چاہ رہے ہیں وتھ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ, تو آپ کو لازمی کہ آپ ایوننگ میں MBA کریں, آپ ود ان دی آرگنائزیشن گرو کرتے رہیں. آل دی گڈ آرگنائزیشن دے پرووائڈ یو کراس فنکشنل مووز ایز ویل. تو ایک اچھی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ اگر ایوننگ MBA کرتے ہیں فار این انجینئرنگ کیریئر تو زیادہ بہتر ہے. وائی آئی ٹوک اے ڈیسیژن ٹو ٹوٹلی لیو انجینئرنگ اینڈ گوئنگ ٹو MBA, کیونکہ میں نے فل فلیج FMCG سیلز مارکیٹنگ میں جانا تھا. میں ایک چیز پہ بڑا کلیئر ہو گیا تھا. آئی انٹرڈ مینجمنٹ ٹریننگ راؤنڈ آف این آرگنائزیشن ڈیورنگ NED, تو مجھے وہ بڑا انسپائر کر گیا کہ نہیں جی انجینئرنگ میں کچھ نہیں رکھا, آئی ہیو ٹو گو انٹو FMCG گلٹز اینڈ گلیمر. تو میں نے انجینئرنگ کی ڈگری جو صندوق میں رکھ کے اس پہ فاتحہ پڑھ دی اور پھر میں MBA کی طرف چلا گیا. لیکن ہر کسی کے لیے فارمولا سیم نہیں. لائف میں ہر کسی کے لیے ایک 2+2 4 نہیں ہوتا. ریئل لائف از ناٹ لائک میتھمیٹکس. لیٹ سے ان کے لیے ایوننگ سکسیس ہے, میرے لیے مارننگ سکسیس تھی, کسی کے لیے باہر سے MBA کرنا سکسیس ہے, کسی کے لیے MBA نہ کرنا سکسیس ہے. سو دا سینیریو از ڈفرینٹ. سو آپ نے اپنے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ڈیسیژن لینا ہے اور اپنی آرگنائزیشن کو دیکھتے ہوئے. کچھ آرگنائزیشن ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں MBA کو, کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو الٹا ڈیٹر کرتی ہیں, نہیں جی MBA نہ کرو, بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن بیسڈ آن یور انوائرمنٹ. تھینک یو. اچھا جی, حسن فراز بھائی, آپ نے حسن فراز صاحب, آپ نے ماشاء اللہ آپ نے بیچلرس بھی کامرس میں میرے خیال سے پرسیو کیا تھا, ایسا ہی ہے؟ بالکل. تو پھر اس کے بعد آپ نے MBA کیا اور آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ بھی دیکھا ہوگا, آپ نے ڈیسیجن لے رہے ہوں گے میں کیسے اس کو وے آؤٹ کروں. تو اس پہ آپ سے فیڈ بیک لینا چاہ رہے تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے بیچلرس کامرس میں کیا ہے اور اس نے بیچلرس جو ہے وہ BBA کی سائڈ پہ کیا, اور اب وہ آگے اپنے آپ کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح سے ڈیسیجن لیں؟ دیکھیں MBA کے لیے نا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ MBA نوز سم تھنگ آف ایوری تھنگ. جو نالج کا ہورائزن ہے بہت براڈ ہوتا ہے. اچھا, جتنا ہورائزن براڈ ہوگا اتنا ہی دماغ فرٹائل ہوگا. جس طرح زمین فرٹائل ہوتی ہے اس طرح ذہن بھی فرٹائل ہوتا ہے. تو اگر ہم MBA کا کورس دیکھیں تو اس کے اندر پرنسپلز آف مینجمنٹ بھی ہے, مارکیٹنگ کے 2-3 کورسز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ, مینیجریل اکاؤنٹنگ, کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, پھر مینیجریل پالیسی وغیرہ جو کہ تھوڑے ایڈوانس کورسز ہیں. تو ایک بہت ہی کمپریہنسو کورس ہے. ایک جو بکے آف سبجیکٹس ہے وہ بہت اچھا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ
کو دوسرے بندے کی بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچ سکتے ہیں. فائنینشیل سیکٹر میں اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. فائنینس ڈپارٹمنٹ میں تو ہوتے ہی ہیں, کمپلائنس میں, آپریشنز میں, ہر جگہ ہوتا ہے. تو آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی وجہ سے آپ کی کو یہ مدد ملتی ہے کہ آپ ان کی بات سمجھ لیتے ہیں اور ان کو اپنی بات بھی سمجھا سکتے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں اکثر ہمیں لیگل سے بہت زیادہ کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے. ایگریمنٹ بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں. وہ ایگریمنٹ سمجھنے کے لیے بھی اگر آپ نے مرکنٹائل لا پڑھا ہوا ہے, کمپنی لا پڑھا ہوا ہے, تو آپ کو وہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو کہ آپریشنز میں ہوتی ہیں, برانچ آپریشن, سینٹرلائز آپریشنز, اس کے لیے آدمی کو بہت ہی پروسیس اورینٹیڈ ہونا چاہیے, تھنکنگ بہت ہی میتھوڈیکل ہونی چاہیے. تو فائنینشیل سیکٹر کے لیے میرا خیال ہے کہ MBA از این آئیڈیل ڈگری. فائنینس میں ہو, مینجمنٹ میں ہو, اس سے کوئی میرا نہیں خیال بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. بٹ جس طرح سے اب فائنینشیل سیکٹر اسٹرکچرڈ ہے, رسک ہے, کمپلائنس ہے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے, ان ساری کی ساری فیلڈز میں MBAs کی بہت اچھی یوٹیلائزیشن اور بہت اچھی پرفارمنس ہوتی ہے. اچھا, ایک سوال میں یہ آپ سب سے ایک پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس MBA کر لو تو بس سب کچھ آسان ہے. تو آپ یوتھ کو, چاہے وہ انجینئرز ہوں, چاہے وہ کامرس فیلڈ سے پڑھ کے آ رہے ہوں, یہ ڈیسیژن لینا کہ کیا میرے لیے MBA کرنا از دا رائٹ اسٹیپ, وہ کن اسٹیپ سے گزرے کہ میں یہ ایویلویٹ کر لوں کہ واقعی میں مجھے MBA کی ڈگری کی ضرورت ہے, اور MBA از سم تھنگ دیٹ ول be good for me for the next 20-25 years. تو یہ ڈیسیژن لینا, ہاؤ ٹو میک دس ڈیسیژن کہ یار میں MBA کروں کیا نہ کروں, تو آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ کوئی آپ کے پاس چل کر آئے اور آپ سے پوچھے کہ احمد بھائی, عاطف بھائی, ریحان بھائی, آپ مجھے بتائیں کہ میں MBA کروں نہیں کروں, کچھ میرے ذہن میں سوال ہیں, تو کچھ اسٹیپس, کچھ ایڈوائس آپ لوگوں کو, اپنے یوتھ کو جو انجینئرز ہیں, جو گریجویٹ کر چکے ہیں تھوڑا مارکیٹ میں, تو آپ کیسے ان کو آپ کہیں گے کہ یار یہ اسٹیپس فالو کر لو تو تمہارے لیے جو ہے نا یہ ڈیسیجن لینا وہ اٹس گوئنگ ٹو بی ایزی فار یو. ہاؤ ٹو کم ٹو دس ڈیسیجن؟ دیکھیں, جو فریش گریجویٹس ہیں یا جو ابھی کیریئر میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے اگر وہ MBA کے ڈگری کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں ایک اچھے ادارے سے اور اچھی طرح MBA کیا انہوں نے, تو ان کے لیے بڑے اچھے پروسپیکٹس ہیں کیریئر کے گروتھ کے, کیونکہ MBAs کے لیے جاب اپرچونیٹیز بہت ہیں. آپ مختلف سیکٹرز میں جا سکتے ہیں, مینوفیکچرنگ میں, سروس میں, بینکنگ میں, فائنینس میں, ایون اور ایک پورا آپ کے پاس ایک ہوسٹ آف اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ یہ جنرل مینجمنٹ ڈگری ہے اور ہر جگہ مینجمنٹ کی ضرورت ہے. ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو اداروں کو چلا سکیں. تو اگر آپ کیریئر کے سٹارٹ پہ ہیں اور آپ نے ایک اچھا MBA کیا ہے تو اٹ ول ہیلپ یو انشاءاللہ کہ آپ کا کیریئر اچھا سٹارٹ ہوگا. لیکن شرط یہ کہ آپ نے اچھی طرح اس کو مطلب کیا بھی اچھی طرح, آپ نے اچھا ایکسپوجر لیا ہو. دوسرا, وہ لوگ ہیں جو مڈ لیول کیریئر پہ ہیں یا ایک کیریئر سٹارٹ کر چکے ہیں اور اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو فردر گروتھ کی ضرورت ہے, انہوں نے آگے بڑھنا ہے, اور موجودہ اسکل سیٹ جو ان کے پاس ہے وہ ان کے لیے یا ان کی جو گروتھ میں رکاوٹ ہے. پھر وہ لوگ MBA کے لیے ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ MBA کریں, اور اگین پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کہ کسی اچھے ادارے سے MBA کریں تاکہ آپ کے اسکلز پالش ہوں, آپ کو ایڈیشنل اسکلز مل جائیں, اور آپ یا تو اس ادارے میں گرو کر سکیں یا پھر آپ جاب مارکیٹ میں دوبارہ انٹر ہوں اور ایک اچھی طرح اپنے کیریئر کو دوبارہ سے اسٹارٹ کر سکیں. تو دونوں کے لیے اچھا ہے, لیکن اوبویسلی یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آپ اگر فائنینس میں MBA کرنا چاہتے ہیں, مارکیٹنگ میں MBA کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی اس میں چاہتے ہیں, تو یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. مطلب اگر آپ اس کو صحیح طرح کرتے ہیں اور پھر اس کے اتنی ہی محنت کرنے کو تیار ہیں آگے کیریئر میں, تو پھر تو یہ آپ کے فائدے مند ہے. آپ سمجھ لیں کہ جی میں نے MBA کر لیا اور اب میں جناب جتنا پہلے کام کرتا تھا اس سے بھی کم کام کروں گا, تو پھر وہ MBA ول ناٹ ہیلپ یو ٹو گو فردر. تھینک یو. جی پلیز. ویلکم. میں اس بات کو لنک کروں گا, ایک بات اکثر ہمارے ماشاءاللہ مولانا حضرات کرتے ہیں کہ شفا جو ہے وہ دوا میں نہیں ہوتی, شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوتی ہے, دوا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو سکسیس آپ کے MBA میں نہیں ہوتی, سکسیس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, دوسرے آپ کے اپنے ہاتھ ہے. MBA میں جانے سے آپ کو کوئی
سرخاب کے پر جیسے لفظ آپ نے تھوڑی دیر پہلے استعمال کیا تھا نہیں لگ جاتے کہ آپ کو آرگنائزیشن کہے یہ MBA کر کے آیا تو اس کی سیلری ملٹیپلائی بائی 5 کر دو. یو ہیو ٹو ڈیلیور، پہلی بات. دوسری بات، کیا MBA آپ کی نیکسٹ پروموشن سے یا آپ کی کیریئر اسپریشن سے ریلیونٹ ہے کہ نہیں؟ واٹ از یور گول، واٹ از دا ریالٹی، واٹ از دی اپرچونیٹی اینڈ واٹ از دی وے فارورڈ وچ از یور گرو ماڈل. یوزلی میرے پاس لوگ کوچنگ کے لیے آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں واٹ از یور گول ان لائف، دا شارٹ ٹرم گول اینڈ دا لانگ ٹرم گول. اگر آپ سپارکو میں نوکری کر رہے ہیں اور میرے پاس پوچھنا ہے کہ جی میں MBA کروں مجھے فائدہ ہوگا، میں نے کہا یار آپ نے راکٹ اڑانا ہے، راکٹ اڑانے میں MBA کر لینے سے آپ راکٹ کا اشتہار ضرور بنا دو گے لیکن راکٹ چاند تک نہیں پہنچے گا. چاند تک پہنچنے کے لیے آپ کو MS کرنا ہے، PhD کرنا ہے. دیٹ از دا نیکسٹ وے فارورڈ. ہاں البتہ اگر آپ سیلس مارکیٹنگ میں نوکری کر رہے ہیں، آپ ایریا مینیجر ہیں، ٹیریٹری مینیجر ہیں، یا لیٹ سے آرڈر بک کر رہے ہیں، لوور کیڈر میں آپ ہیں، آپ اوپر پروموٹ ہونا چاہ رہے ہیں، MBA ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو. سو اٹ از آل سچویشن بیسڈ. ہر کسی کے لیے MBA نہیں ہے پہلی بات، اور ہر کسی کو MBA سے سکسیس نہیں ملتی. اور چاہے وہ لمپس کا ہو یا IBA کا ہو یا ایون INSEAD کا گریجویٹ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. سکسیس کے لیے سب سے زیادہ جو چیز میں نے دیکھی ہے زندگی میں، پیشن اور ایٹیٹیوڈ. بہت ساری ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیشن ایٹیٹیوڈ مسنگ ہے. وہ صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے ٹک ان دا باکس 2.2 GPA کا MBA کر لیا تو شاید میری لائف میں کچھ فرق آ گیا. ہاں جو 3.8 3.9 والے ہیں نا، دے آر میکنگ اے ڈفرینس. جو اسٹیو جابس کی ڈراپ آؤٹ کی اسٹوریز ہیں نا، پلیز ان کو رہنے دیں. وہ ہارورڈ کا ڈراپ آؤٹ تھا، آئی لیگ کے ڈراپ آؤٹ ہیں. یہ لوگ کوئی ٹیئر C ٹیئر D یونیورسٹیز کے ڈراپ آؤٹس نہیں. سو میرا ماننا یہ ہے کہ میرے پاس جب کیسز آتے ہیں تو ایوری کیس از ڈفرینٹ کیس اینڈ اٹ ڈپینڈز اپون دا سینیریو. دیر از نو رول آف تھم فار دا سکسیس کہ ہر کسی کو شاید MBA سے سکسیس ملے. جی ریحان بھائی، انجینئرس کے لیے آپ جو سوچتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پروفیشنلز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں یا ایون میڈیسن سے یا کسی اور سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک بہت عرصہ لگا کے وہ ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، بہت ساری محنت کی ہوتی ہے. تو میں تو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنا جو آپ کو جسے کہنا چاہیے نا کہ اپنا آپ کو ایپٹیچیوڈ اس وقت نظر آتا ہے جب آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں اور اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں. تو آپ کو یو ٹیک اباؤٹ اے ایئر اور ٹو ٹو ایکچولی نو کہ آپ اس پروفیشن کے لیے ہیں یا نہیں. آپ کسی ایسے ادارے میں ہیں جو کہ ایک، جیسے سپارکو کا نام لیا، آپ سپارکو میں ہیں اور ایک بہت ہائی ٹیک قسم کا ریسرچ ورک وہاں ہو رہا ہے، اینڈ ڈونٹ فیل لائک بینگ دیئر. آپ کو وہ چیز نہیں آ رہی یا وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ یو ڈونٹ فیل کہ آپ اس کے اندر کو بہت ہیلپ فل ہو رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ پھر جنرل مینجمنٹ کی طرف آ جائیں، اور جنرل مینجمنٹ کے لیے MBA از دا بیسٹ. اگر آپ اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کے، ایون if you want to become the specialist of maybe finance or marketing, and you should go and pursue that subject. اس کے اندر آپ ماسٹرز کر لیں اور PhD کر لیں یا اور بھی کچھ پوسٹ ڈاک وغیرہ کر لیں. لیکن اگر آپ جس طرح میرا کیریئر رہا ہے کہ میں انڈسٹری کے اندر مینجمنٹ میں رہا ہوں، اسپیشلائزیشن کی طرف میرا کبھی بھی ایپٹیٹیوڈ نہیں رہا تھا، تو میں نے اسی لیے MBA کو سلیکٹ کیا. حالانکہ میرے پاس اس وقت بہت ایزی آپشن تھا. I would have gone for masters in engineering, even for PhD in engineering. I used to work at Suparco and I had all this opportunity with me, but I selected otherwise because I didn't want to be a high-tech guy or say a specialist. تو میں اسی طریقے سے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو میرے پاس اگر کوئی اس بات پہ مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا ایپٹیٹیوڈ آپ کے کیسا ہے. آپ مطلب اگر وہ بندہ اس طرح کا ہے کہ جو ٹیکنیکل کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اس کے بیسک کانسیپٹ بہت اچھے ہیں، فردر اسٹڈی کرنے کا اس کے اندر پوٹینشیل ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ وہ اس جرنل سے رہنا ہے، ورنہ وہ اور بور ہو جائے گا بلکہ وہ پریشان ہو جائے گا. ہی شوڈ پرسو ہز اون پروفیشن. اس کی کسی بہت فائن لائن کے اندر یا اس کی کسی نیش اس کے اندر وہ جائے، اس کے اندر اسپیشلائزیشن کرے، ریسرچ کرے، وہ اس کو بہت کام آئے گی. لیکن جو شخص ان چیزوں میں نہیں ہے اور ایک جنرلائز مطلب ہائی ٹیک اس میں نہیں جانا چاہتا، دین ہی شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو دس. کیونکہ MBA کرنے سے اس کو بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے. کسی انجینئر کو، کیونکہ جب وہ انجینئر ہوتا ہے تو اس کے اطراف میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب انجینئر ہوتے ہیں، اور وہ سب انجینئرز ان ٹیکنیکل ڈیسیجنس کو لے رہے ہوتے ہیں وداؤٹ کنسیڈرنگ دی کمرشل آسپیکٹ. یہ بہت بڑا ایک لیکنگ ہے. اور جیسے ہی وہ کر لیتا ہے تو سب اس پہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں. مینجمنٹ، ہائر مینجمنٹ بھی ایکسپیکٹ کرنے لگتی ہے کہ ناؤ ہز ڈیسیجنز ول بی مور بیسڈ آن واٹ دی آرگنائزیشنز نیڈ، واٹ وی نیڈ، rather than what the machine needs.
اور واٹ دا پروسیس نیڈس. تو وہ ڈیسیجن میکنگ اس کو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اس کو انالیسس کرنا پڑتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں ٹو اسٹینڈ آؤٹ فرام دا ریسٹ. تو وہ ہیلپ بھی اسی وقت کرتی ہے اور وہ اسی بندے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ چیز میں اس طریقے سے اس کو ایڈوائز کروں گا کہ جو بھی ایم بی اے کا ڈیسیجن لینے آ رہا ہے اینڈ ہی ہیز گاٹ اے پروفیشنل بیک گراؤنڈ, تو ان چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے ڈیسیجن لے. جی نہیں, تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ریسرچ کر کے اپنا انٹرسٹ ڈیفائن کرے کہ اس کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے. اگر تو اس کا انٹرسٹ انجینئرنگ ہے تو انجینئرنگ اس کے لیے, اگر اس کا انٹرسٹ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے تو ایم بی اے اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو وہ پہلے اسٹوڈنٹ اپنا انٹرسٹ خود ہی ذرا سا ریسرچ کر کے یہ ڈیسائیڈ کرے, لوگوں سے ملے, پروفیشنل سے ملے, تاکہ اس کے ذہن میں اپنی کچھ کلیئرٹی ہو. اچھا, ایک اور ڈائمینشن اس ڈسکشن میں یہ ہے کہ ایم بی ایز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف انڈسٹریز میں پروڈکٹ یا برانڈ مینجمنٹ کے اندر جاتی ہے. اب وہ پروڈکٹ ایک کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے, کریڈٹ کارڈ بھی ہو سکتا ہے, اور لکس شیمپو بھی ہو سکتا ہے, اور ہیڈ اینڈ شولڈرز بھی ہو سکتا ہے, اور آلپرز بھی ہو سکتا ہے. تو اگر تو آپ کا انٹرسٹ مارکیٹنگ, سیلز اور پروڈکٹ مینجمنٹ والی چیز میں ہے تو پھر آپ ایم بی اے کا ضرور انتخاب کریں. اگر آپ کا انٹرسٹ اس طرف نہیں ہے, ایچ آر میں ہے, تو ایچ آر مینجمنٹ میں بھی ایم بی اے ہوتا ہے, اس کا انتخاب کریں. تو پرائمری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو خود یہ چاہیے کہ وہ انڈسٹری پریکٹیشنرز سے ملے, ان سے اپنی دل میں اس کے جو سوالات ہیں وہ کلیئر کرے, اور پھر ایک ایجوکیٹڈ ڈیسیجن لے, بجائے اس کے کہ پریکٹیکل لائف میں آ کے یہ اندازہ ہو کہ اگر میں وہ کر لیتا تو بہتر ہوتا. یہ اسٹریٹجی اپنانا ہے. اچھا, ہم نے پروڈکٹ مینجمنٹ کی بات کی اور ہمارے ساتھ آلپرس کا نام لے لیا تو وی آر لکی ٹو ہیو ماشاء اللہ کامران کاشف بھائی ود اس. ماشاء اللہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی شروع میں انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ تھا, پھر انہوں نے ماشاء اللہ آئی ٹی سے ایم بی اے کیا, اور ماشاء اللہ مختلف آرگنائزیشنس کو انہوں نے کام کیا انہوں نے. تو ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کامران بھائی, آپ نے تو اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ بھی کی ہے, تو آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی ہے, اور ٹیسٹ پریپریشن بھی اس میں آپ نے ایک زمانے میں آپ نے رول پلے کیا ہے. تو آپ اس وقت جو ایک لوگوں کے اندر جو آپریشنس کی سائٹ ہے اور مینجمنٹ کی سائٹ ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کی سائٹ ہے, پروڈکٹ مینجمنٹ کی سائٹ ہے, تو اس وقت جو لوگ اس طرف جانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر وہ ایک چاہت ہے کہ ہم کچھ آگے کر لیں, بڑھ جائیں, اور وہ ایک اپنے آپ کو ایم بی اے کے لیے سوٹیبل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایم بی اے کر کے اس راستے تک پہنچ جائیں گے. تو آپ کا کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, پھر آپ نے سوئچ کیا, تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور جو ایڈوائس آپ دینا چاہیں اس بارے میں. آئی تھنک موسٹ فرسٹ آف آل پروڈکٹ کی بات کی, میں اٹ سیلف ایک آئی بی اے گریڈس کا پروڈکٹ ہوں, اور آئی فیل فارچونیٹ کہ میں شاید لائف میں ایک پوائنٹ پہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہا تھا. میں جی آر ای کی نارملی جی آر ای کی طرف میرا موڈ تھا, لیکن جب میں آئی بی اے گریڈس آیا تو اٹ اوپنڈ اپ مائی مائنڈ, اور یہاں سے ہی میں نے اسفر بھائی ہیں, عبدالباسط بھائی ہیں, ان کے تھرو آئی بی اے کو انڈرسٹینڈ کیا, پھر اس کی پریپریشن کی. کافی ساری چیزیں آپ لوگوں نے کور کر لی. ایک اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے یا جو جاب کرے. ابھی تک ہم ایم بی اے کو دیکھتے ہیں صرف جاب میں وہ ہمیں کس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایم بی اے از اے ٹائپ آف ڈگری جو آپ کی ایک اوور آل اسکل سیٹ جو ہے نا وہ امپروو کر دیتا ہے, آپ کی اوور آل بزنس اورینٹیشن جو ہے وہ امپروو کر دیتا ہے, آپ کی سولوشن کسی بھی پرابلم کو کس طرح 360 ڈگری جو ہے, بیکاز ان 2 ایئرس آپ آلموسٹ ہر فائنینشیلس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ سیلس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ مارکیٹنگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ پورے بزنس سولوشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ابھی بھائی نے بات کی کہ ایک ہوتے ہیں اسپیشلسٹ اور ایک ہوتے ہیں جرنلسٹ, لیکن جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کا میں نے بھی اپنے پورے ایکسپیرینس میں دیکھا کہ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں فائنینس میں, لیکن ان کو چیلنج یہ آتا ہے کہ وہ اوور آل ایک بگ پکچر نہیں دیکھ پاتے. تو ایم بی اے ہیلپس کہ وہ آپ ایک بگ پکچر دیکھ سکیں. وہ جاب میں بھی ہو سکتی ہے, اور آج کل تو اگر آپ ایم بی اے کی بات کریں تو ایم بی اے انٹرپرینورشپ بھی ہے, کہ اگر آپ نے اپنا کوئی اسٹارٹ اپ کرنا ہے اور اس کو بہت ہی کوالٹی لیول پہ کرنا ہے, تو ایم آئی ٹی کا ایم بی اے جو سلون فیلوشپ پروگرام ہے, میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اٹس ڈیزائن اسپیسیفکلی فار دوز پیپل جو اپنا اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ اسٹارٹ اپ کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے.
اب MBAs ایون اگر آپ کا بیک گراؤنڈ فار ایگزامپل ایگریکلچر کے لیے بھی ہے تو اب MBAs اسپیشلسٹ MBA بھی اس طرح آ گئے ہیں کہ جو آپ کو اس فیلڈ کے لیے جو ہے نا اسپیشلسٹ ہے. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, اور آپ کو لگے کہ یار آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اپنی فیلڈ میں کافی اسٹرانگ ہیں, لیکن آپ کو اوور آل ایک بزنس اورینٹیشن, اوور آل جو آپ کو کہتے ہیں نا اکنامک انوائرمنٹ, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, بزنس سولوشن کی طرف جانا ہے, تو MBA از بیسٹ فار دیٹ. لیکن جس طرح بھائی نے کہا کہ اگر آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں نے چاند پہ پہنچنا ہے, تو وہ پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے, وہاں پہ آپ نے ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ آپ PhD اسی طرف لیں. لیکن کسی بھی اسٹیج پہ ہو, کہیں پہ بھی ہو, آپ کو لگے کہ آپ نے ایز اے اسکل سیٹ امپروو کرنا ہے, اور وہ اسکل سیٹ آپ کو جاب میں بھی ہیلپ آؤٹ کر دے گا, آپ کے اسٹارٹ اپ میں بھی کر دے گا, آپ کو ایون تھرو آؤٹ یور پرسنل لائف, ہاؤ ٹو مینیج یور لائف, تو MBA از اے ٹائپ آف ڈگری جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. اچھا, ایک سوال ہم اور دیکھ لیتے ہیں, ایک چیز اور لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ BBA کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں ہم جاب میں جائیں یا MBA کر لیں. اسی طرح انجینئرس بھی سوچ رہے ہوتے ہیں یار پہلے ہم نے انجینئرنگ کر لی ہے, اور پہلے ہم 2-3 سال کا ایکسپیرینس لے لیں پھر MBA کر لیں. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں یار ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ جو ہے نا بس وہ کر لو, ایک دفعہ جاب میں چلے گئے تو MBA کی طرف آنا مشکل ہو جائے گا. تو ڈیسیجن تھوڑا سا بعض اوقات اچھے خاصے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا جو جن کی میں نے کاؤنسلنگ کی ہے IB گریڈس میں, تو میں نے اس میں دیکھا کہ وہ اس ششوپن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یار میں کب کروں. تو ایک تو پہلے ہم 2 سائڈ ہیں, ایک تو وہ جنہوں نے BBA کیا وہ MBA کرنا چاہ رہے ہیں, ایک وہ ہے جن کی ڈگری ڈفرینٹ تھی وہ MBA کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ 2 طرح کے لوگوں کے لیے اگر کوئی اس پہ تھوڑا سا آپ کمنٹس کر دیں, آپ رینڈملی کمنٹ کر لیں. جی دیکھیں, آئیڈیلی تو یہ MBA کا زیادہ بینیفٹ جب ہے جب آپ نے کچھ ایکسپیرینس کیا ہوا ہو, کیونکہ آپ سیدھے اسکول میں BBA کیا, اب آپ نے کتابیں پڑھی ہیں نا خالی, پھر آپ دوبارہ فردر کتابیں پڑھ لیں تو وہ نارملی اتنا بینیفیشیل نہیں رہتا. لیکن آج کل دوسرے چیلنج بھی ہیں کہ ایک دفعہ جاب پہ لگ گیا بچہ یا لڑکا یا لڑکی, اب وہ اس کو اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ کے پھر MBA کرنے نہیں آنا چاہتا, تو وہ اسی کشمکش میں ہی رہ جاتے ہیں. تو لیکن جنرلی اٹس ایڈوائزیبل کہ اگر آپ کچھ ایکسپیرینس لے کے پھر آئیں, کیونکہ MBA کی لرننگ اس وقت زیادہ اچھی ہے جب آپ کے پاس ریئل لائف سینیریوز اور کیسز ہوں اور اس کو آپ اپنی سچویشن میں اپلائی کر سکیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے, اور دنیا بھر میں اسی چیز کو پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ریئل لائف ایشوز ہیں, آپ نے دنیا دیکھ لی ہو, تھوڑا بہت آپ نے مسائل دیکھے ہوں, فائنینس کے مسائل کیا ہیں, پلاننگ کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے, مارکیٹنگ کیا ہے, اور لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے, تاکہ پھر آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں. یہ تو آئیڈیل ہے. لیکن اگر آپ لگتا ہے کہ آپ نے اگر ایک دفعہ گھس گیا پھر واپس کبھی زندگی میں واپس نہیں آئیں گے MBA کرنے, کیونکہ وہ آپ کی جاب شروع ہو گئی اور آپ کے پاس فائنینشیل پریشر بھی نہیں ہے, تو پھر پیپل کین اڈاپٹ کہ آپ ادھر بھی آ سکتے ہیں. اس پہ جو کوئی کمنٹ کرنا چاہے آپ ضرور نہیں سمجھیں. Well, I would link it with a religious teaching, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. Knowing the truth is your BBA, right? You just studied the case studies, ساری چیزیں پڑھ لیں. عین الیقین is more of an internship sort of thing کہ آپ گئے, آپ کو صرف بار بار سے دکھا دیا گیا یہ آرگنائزیشن کی فائلیں پڑھ لو, یہ چل رہا ہے آرگنائزیشن میں, روزی پکچر دیکھ کر آیا. حق الیقین از وین یو گو فار اے پروجیکٹ, جی آپ کرنا ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہیں, 31 تاریخ ڈیڈ لائن ہے, 29 کو بیٹھے ہوئے, ایجنسی جواب نہیں دے رہی, پروکیورمنٹ نے PO ریلیز نہیں کیا ہوا, وہ جو 2 دن میں ڈلیور کرنا ہے, دیٹ از دی ایکسپیرینس. جب وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اوبیسلی جب آپ MBA کے لیے آتے ہیں, ہاں یہاں پر یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ ایک اچھی انٹری لیول BBA پہ گئے, 2 سال کے لیے آپ کیریئر بریک لے رہے ہیں مارننگ MBA کا, پھر ایک رسک لیں. دیر از اے رسک, دیٹس اے گرے ایریا نا, آپ کو نہیں پتا. However, آپ کو یہ پتہ ہے کہ I was doing really good in my previous organization, اگر آپ نے کانٹیکٹس رکھے, دوبارہ انٹرنشپ پروجیکٹس وہیں پہ کرتے رہے تو آپ دوبارہ MBA میں وہیں چلے جاتے ہیں. I've seen it happen. انجینئرنگ کے بعد I would suggest at least 2-3 سال کا ٹیکنیکل ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے, پھر آپ ایوننگ MBA کی طرف جائیں. یہ سیناریو 2 ہو گیا. سیناریو 1 تھا BBA والا. سیناریو 3 یہ ہے کہ انجینئرنگ کے بعد میرے جیسے لوگ جنہوں نے ری اسٹارٹ کا بٹن دبانا ہے, جنہوں نے توبہ کر لی انجینئرنگ کے حوالے سے, تو وہ پھر ڈائریکٹ جائیں. کیونکہ ایک اور چیلنج یہ ہے کہ انٹری لیول از مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام, اور کہیں پہ ایج بریکٹ انہوں نے 28 کر دیا ہے, کہیں پہ 27 کر دیا ہے, کہیں پہ 26 کر دیا ہے. اگر آپ بابا جی بن کے MBA کرتے ہیں, 30 سال کی عمر میں توبہ کی اور دوبارہ MBA کر کے نئے سرے سے کیریئر اسٹارٹ کروں ایز اے برانڈ مینیجر, تو آپ مینجمنٹ ٹریننگ نہیں جا سکتے.
پھر آپ کے لیے کافی ٹف ہو جاتا ہے. میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ جی 6 سال ایرکسن میں نوکری کی ہے, 4 سال فلاں جگہ نوکری کی ہے, اب میں نئے سرے سے ٹوٹلی FMCG جانا چاہ رہا ہوں, تو وہ نہ مینجمنٹ ٹریننگ جا سکتا ہے نہ میں انٹری لیول جا سکتا. ان دیٹ کیس آئی وڈ سجیسٹ ان ایوننگ MBA. آپ ود ان دی آرگنائزیشن کراس فنکشنل موو لیں مارکیٹنگ میں, پھر آپ باہر نکلیں FMCG کی طرف. سو دیز ور فیو سیناریوز. اگر آپ چاہیں تو ہم ایک ڈائیگرام بنا کے دے سکتے ہیں. ضرور. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک, کسی کے اگر ہم کسی کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں تو پہلے یہ سوال اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ whether he wants degree or he wants to improve his skill set. تو دو الگ الگ ڈائمینشن ہیں. ان دا لانگر رن you earn on the basis of what the skill set you have. Unfortunately اگر آپ بالکل فریش ہوتے ہیں اور MBA کی طرف چلے جاتے ہیں تو you cannot relate whatever the teacher is saying in class. اس کو آپ ریئل لائف سے جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. اور ہمیں جو لگتا ہے نا کہ جو ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں اور پہلے دن جاب میں, نارملی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اور پہلے دن جاب میں آئیں گے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. وہ اس کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ جب اس کو بالکل کوئی چیز ریلیٹ ہو. ادروائز بی اٹ کاٹلر یا فائنینشیل مینجمنٹ یا جو بھی کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ ریئل لائف کی ایگزامپلس ہوتی ہیں. تو اگر ایک بندے کے پاس ایک ایکسپیرینس ہو اور اس کے بعد جب وہ کلاس میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اپنے لیے بھی امپورٹنٹ ہے وہ اور کلاس کے لیے. دوسرا, اگر آپ ایک ایسی کلاس میں بیٹھے ہیں جو BBA تھرو MBA اور ایک ایسی کلاس میں بیٹھے ہیں جس میں ایکسپیرینس ہو تو آپ کو بہت بڑا ڈفرینس ہے. میرا کچھ ایکسپیرینس ملیشیا سنگاپور میں ریسنٹلی ایز اے گیسٹ اسپیکر بھی ہوا, اور دونوں سارٹ کو کہ یعنی BBA بالکل جن کا گریجویٹ ہونے والا ہے یا وہ جو بالکل ہی NCEAT وغیرہ کے جو ابھی MBAs ہیں ان کے گیسٹ اسپیکر, ہیل آف ڈفرینس ان بٹوین بوتھ. ایک بالکل ہی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو آپ نے ABCD سے بتانا ہوتا ہے, اور دوسرے ریئل لائف ایگزامپل دے چیلنج ایچ ادر وین دی کوالٹی آف ڈسکشن ان کلاس نا. اور بھی میں ایک IBA کا وہ ہوں, ڈیفینیٹلی وہ ہے, بٹ ریئلی آئی لو دا وے لمس میں جس طرح کی کلاسز ہوتی ہیں کہ ایک سرٹن ایکسپیرینس ضروری ہے, اس کے بعد جو کوالٹی آف ڈسکشنز ہے وہ بکش نہیں رہتا, اٹس آن کیس اسٹڈیز ریئل لائف ایگزامپل. تو اٹس آلویز بیٹر کہ آپ نے اگر BBA کر لیا ہے ڈیفینیٹلی آپ 2-2.5 سال انویسٹ کریں, لرن دا ریئل, دین گو بیک, چاہے وہ ایوننگ میں ہو چاہے مارننگ ہو, تو اٹ ول بی پروڈکٹیو فار یور سیلف ایز ویل, فار دا ہول کلاس, اینڈ ایون فار دا سوسائٹی ایز ویل. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے جب وہ سوچ لیتے ہیں کہ MBA کرنا ہے, پھر وہ یونیورسٹی کی سلیکشن کی بات ہوتی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں بیسٹ آف دا بیسٹ میں جاؤں. تو ویسے تو HEC کی رینکنگز ہمارے پاس ہیں, مختلف رینکنگز اویلیبل ہیں, بٹ ایز اے لیڈر ان فائنینشیل انسٹیٹیوشن اسلامک فائنانس کے اندر, جیسے آپ کی اپنی ایک ماشاء اللہ ایک سیئنگ ہے ماشاء اللہ, کافی عرصے سے آپ لوگ اپنی فیلڈ میں ماشاء اللہ کافی عرصے سے موجود ہیں, تو آپ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے جو آپ نے فیل کیا ہے اس کو ہم جنرلائز بات ہے کہ ہر یونیورسٹی کی اپنی اسٹرینتھس ہیں, اپنی ویکنیسز ہیں. تو لیٹر ون میں آپ کون سی یونیورسٹیز کہیں گے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اس اداروں میں جنہوں نے جابس کے لیے اپلائی کیا, جنہوں نے جاب کی ہمارے ساتھ کام کیا, تو ٹاپ لیول یونیورسٹیز میں ہم سب کو 1 2 3 نہ کہیں, بٹ یہ کہ ایک جنرلائز ہم کہہ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 3 یونیورسٹیز یا 2 یونیورسٹیز یا 4 یونیورسٹیز اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں. تو پہلے اس کو لے لیتے ہیں, پھر ہم سیکنڈ ایئر کو بھی لے لیتے ہیں. جی دیکھیں, اگر میں اپنے فائنینشیل سیکٹر کی بات کروں نا تو کراچی میں IBA اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن اب پھر سیکنڈ لمز آ جاتا ہے, لیکن کیونکہ لمز کا بہت سارے گریجویٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں کام نہیں کرتے, وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو اور اسلامک فائنینس کے اندر IBA نے ریسنٹلی MS ڈگری شروع کی ہے, تو وہ بہت یعنی اس کے ہمیں بڑے اچھے نتائج نظر آئے. اس کے علاوہ پھر آپ اوپر چلے جائیں تو نسٹ کی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, لیکن جو یعنی جو ڈومیننس نظر آتی ہے وہ IBA لمز کی زیادہ نظر آئی ہے ہمیں فائنینشیل سیکٹر کے اندر, جو ٹاپ لیول پوزیشن. یس باقی جگہوں پہ بھی لوگ آ جاتے ہیں, لیکن پھر ہم ان کو ایک فرق نظر آتا ہے کہ آپ ایک MTO لیتے ہیں, دوسرے کو ٹریننگ آفیسر لیتے ہیں. تو یہ چیز تو واضح نظر آتی ہے, ہم اپنے ہائرنگ میں خود ہم بھی دیکھتے ہیں اور نظر بھی آتی ہے. آپ IBA لمز کو ایک ساتھ مطلب ہاں میرے ساتھ یہ اور ریسنٹلی KSBL کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بھی کچھ اچھے گریجویٹس نظر آئے ہیں, مگر ابھی لیکن ابھی وہ بہت ہی مارکیٹ میں اسٹل نہیں ہوئی ہے. اراؤنڈ 100 گریجویٹس ابھی مارکیٹ میں ان کے آئے ہوں گے, تو ظاہری بات ہے ایک کریڈیبل وائس بننے میں ان کو تو وہ بھی جب اس میں جب اگر آپ پیچھے لمز یا IBA کا BS کر کے یا بیچلرس کر کے KSBL آئیں تو دین یو
اس کا مارکیٹ نے زیادہ اچھا رسپانس دیا. جی ویسے میں نے مینجمنٹ ٹریننگ پروگرامس میں اگر دیکھا تو اٹ ویریز فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. پلس ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی لابی کہاں بیٹھی ہے. صحیح ہے. if an organization is dominant with lumps graduates تو وہاں پہ تھوڑا inclination ہوتا ہے towards lumps graduates. In terms of delivery I've seen quite similar. lumps, IBA, LSC بھی کافی اچھا ہے لاہور میں. بائی دا وے میں نے ان کے گریجویٹس بڑے ہارڈ ورکنگ دیکھے ہیں. زابسٹ بھی کافی اچھا ہے کراچی میں. اگر ان کے گریجویٹس جو آپ کے ٹاپ ٹیئر گریجویٹس جو ان کے ہوتے ہیں who make it through to the management training rounds, بڑے کریٹیو, بڑے ہارڈ ورکنگ. سو میرا ماننا یہ ہے کہ یونیورسٹی سے لیبل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. انٹری لیول پہ میں نے بہت بریلینٹ گریجویٹس آئی ایم ایس پشاور کے بھی دیکھے, میں نے جی کی کے لوگ دیکھے جو مارکیٹنگ کے مینجمنٹ ٹرینی بن کے بیٹھے ہوئے. سو میرا پرسنلی تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہوگا ود دا ادر اسپیکرز. ہاں ایک چیز ہے کہ آئی بی اے اور لمپس کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہوموجنس ہے, مطلب کافی سملر ہوگی. کوالٹی ایشورنس بڑی اچھی ہے کہ ایک جیسے گریجویٹس ہیں. زابیسٹ اور دوسری یونیورسٹیز میں آپ کو یہ یونیفارمٹی نہیں ملے گی, تھوڑا پیک اینڈ ٹرف ملے گا کہ کوئی بہت اچھا ہوگا اور کوئی بہت آف ہوگا. سو یہ میں ایک چیز کمنٹ کروں گا. ادروائز میں یہ چیز ہٹا ہی دیتا ہوں انٹرویو میں. جی ریحان بھائی آپ کیا کمنٹ اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ اچھے انسٹیٹیوٹس وہ ہوتے ہیں جہاں پہ اچھے اسٹوڈنٹس یعنی کوالٹی ایشورنس کے بعد ان پٹ لیا جاتا ہے اور وہاں فیکلٹی بہت ایکسپیرینسڈ اور لرنڈ ہوتی ہے جو ان کو اس طرح پروسیس کر سکے. تو یہ فیسلٹیز اب کراچی کے حساب سے دیکھیں تو آئی بی اے میں بھی ہیں, سی بی ایم میں بھی ہیں اور زیبسٹ میں بھی ہیں, اور میرے ساتھ انہی کے گریجویٹس نے کام کیا ہے. سے انفارچونیٹلی مجھے لمپس کے گریجویٹس کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, لیکن یہ انسٹیٹیوٹس تینوں ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں اچھی پروڈکٹ. اور ریسنٹلی ایک آدھ سے میرے ایسے ہی میں نے انٹرویوز کیے اور ایک ہمارے ساتھ کولیگ بھی تھے جنہوں نے اقرا سے کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کافی امپروو کیا ہے جو کوالٹی اس کے اندر جو چینج لے کر آئے بننے کے اندر وہ اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کی طرف جانا چاہیے. جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ آئی بی اے اور لمپس کی جو کوالٹی آف پروڈیوس ہے وہ مطلب آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں فرام دا ریسٹ. شاید اتنے ایکسپیرئنس کے بعد اور عرصے میں بہت سارے ایم بی اے نے رپورٹ کیا تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ فیل ہے کہ آئی بی اے اور لمپس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا تھاٹ پروسیس, ان کی پرو ایکٹیویٹی, اس سے تھوڑا سا یہ ہے کہ واقعی ایک ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ ڈفرینس واقعی ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد میں کے ایس بی ایل کے ابھی بہت ہی کم گریجویٹس آئے ہیں تو اس لیے کوئی میرے کو بہت اسٹرانگ اوپینین نہیں بنا سکتے. سی بی ایم, زیبسٹ وغیرہ, اقرا, یہ سب بھی اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں. اور یہ سمپل سا ایک سوال ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ ایک بچہ ہے جس کے 10 A's آئے ہیں وہ لیولس میں اور کوئی ایک بچہ ہے آپ کے سامنے کہ جس کے 5 B's آئیں, تو ڈیفینیٹلی وہ 10 A's ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ مچ ہارڈ ورک ہی ہیز بین تھرو آؤٹ ہز لائف. تو اف سم ون از کمنگ فرام آئی بی اے اور لمپس تو پہلی چیز ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہی ہیز انویسٹڈ کوالٹی ٹائم اینڈ ہی ہیز بین سنسیئر ود ہز اسٹڈیز. جو بھی ایک ڈیلیجنس آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ میں, تو اگر کوئی ان جگہوں سے پڑھ کے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ان کا ریکروٹمنٹ پروسیس, انٹیک پروسیس اتنا ٹف, ایون ایز اے فائنل پروڈکٹ آپ کو کافی زیادہ جو ہے نا ہارڈ ورک سے جانا پڑتا ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ دو ایک ایج ہوتا ہے اور دوسرا آپ پھر جس انوائرمنٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جس لوگوں کے ساتھ تو اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو آئی بی اے اور لمپس مانے نا, فار ایگزامپل آپ مجھ سے کوئی پوچھے کہ یار ایک پی ایچ ڈی اور یونیلیور کا پروڈکٹ اور ایک بایو عملہ کا پروڈکٹ ہے تو ڈیفینیٹلی پی ایچ ڈی. تو ان ریئلٹی ٹاپ ایگزسٹ, اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یا کسی کو کاؤنسل کر رہے ہوں تو ہمیں اس کو کاؤنسل بیسٹ کے لیے ہی کرنا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی یہ ریئلٹی ہے کہ آئی بی اور لمپس نے تھرو آؤٹ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم ایک کوالٹی پروڈکٹس جو ہے پروڈیوس کی ہیں, تو دے آر بائی فار نمبر 1 اینڈ نمبر 2. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں صرف اس وقت اپنی کمپنی کے ہی کرنٹ ڈائریکٹرس کو دیکھوں تو اس میں سے سی او آئی بی اے
دین ڈائریکٹر فائنینس IBA. لیکن سرپرائزنگلی 2 ڈائریکٹرز جو ہیں دے بلانگ فرام پنجاب یونیورسٹی. ایک ڈائریکٹر جو ہیں وہ کسی اور یونیورسٹی سے بھی. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر انڈیویجول کے اپنے اسکل سیٹ پہ آ جاتا ہے. ہمیں پاکستان میں وی وش کہ ہمارے پاس IBA LUMS GIK NUST اس طرح کے بہت سارے انسٹیٹیوشنس ہوں, لیکن نہیں ہیں. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ اگر ہمیں کسی کو صحیح طور پہ کاؤنسل کرنا ہے تو وی نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ بھائی ورک ہارڈ, انویسٹ مور ٹائم, بٹ گو فار دا بیسٹ. یہ وہ ایک آنر ہے جو آپ اپنے ساتھ تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے وہ کیری کرتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بچوں پہ فخر کرتے ہیں کہ یار یہ ماں باپ بھی بتاتے ہوئے ہونا کہ کہاں سے پڑھا. تو فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ یار ABCD میں کہیں وہ نہیں, لیکن ایک سیلف پرائڈ بھی تو ہوتا ہے لائف میں. آپ اپنے ساتھ ایک لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار ہاں یار یہ میں اس جگہ کا پروڈکٹ, میرا بچہ اس جگہ کا پروڈکٹ ہے. تو IBA LUMS ٹائپ آف. اس کے بعد اگر کوئی پوچھے تو جن لوگوں کے ساتھ کام کیے, CBM کے بہت اچھے گریجویٹس ہوتے ہیں, زابسٹ کے ہیں, پنجاب کا LSC ہے, قائد امام یونیورسٹی ہے. سرپرائزنگلی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس اقرا کے آتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری لی, لیکن وہ بہت ہی کم, مطلب اگر آپ کہیں نا تو 100, لیکن IBA اور LUMS کے 60-70% جو ہے نا جو پروڈکٹس ہوتی ہے دے آر کوائٹ سکسیسفل. ماشاء اللہ, تھینک یو. آخری سوال ایک اور کر لوں میں, اجازت دیں؟ تو آپ سب نے ماشاء اللہ یونیورسٹیز میں اپنے ماسٹرز کیا ماشاء اللہ. تو ایک یہ میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ سوال یہ تھا کہ آپ کی ٹیسٹ پریپریشن, اب MBA کرنا ہے, انجینئرنگ کر لی, بیچلرس کر لیا, اب آگے یونیورسٹی میں جانا ہے, تو ٹیسٹ پریپریشن کریں نہیں کریں, کیا کریں؟ MBA کی تیاری یا BBA کی تیاری تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج کل کمپٹیشن اتنا ہے کہ اگر آپ چند سیٹیں ہوتی ہیں, اگر آپ نے اچھی تیاری کی تو یو کین بی امنگ دا سلیکٹڈ فیو. اور اس میں آپ کی اسکلس پالش ہونا بڑے ضروری ہیں, کیونکہ مطلب سمپل سی بات ہے, سیٹیں کم ہیں, کمپٹیشن زیادہ ہے. وی ہیو پرابلی ہم نے 100 ایڈمیشن دینے ہیں, 150 ایڈمیشن دینے ہیں, 3000 بچہ لگا ہوا ہے. تو اٹس آلویز امپورٹنٹ کہ آپ ویل پریپیئرڈ ہوں, آپ نے ایفرٹس کی ہوں, اور آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے اچھی تیاری کی. اور اگر آپ کہیں سے ہیلپ لیتے ہیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, بیکاز آپ نے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ جو بھی بیسٹ کر سکیں وہ کریں. میرا تو ایڈوائس یہی ہے. آئی وڈ سیکنڈ دس پوائنٹ. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اکیلے بائی سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, نارمل اسپیڈ ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں آپ تیز چل رہے ہیں سلو چل رہے ہیں, ایک اور بائی سائیکل والا ساتھ آ جاتا ہے تو پھر آپ تیز چلانے لگتے ہیں, مجھے ایٹ لیسٹ اس سے تیز بھاگنا ہے. سو اف یو جوائن اے ریگولر انسٹیٹیوٹ تو ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپٹیشن میں آ کے دیکھتے ہیں کہ یار دوسروں نے اتنی وکیبس یاد کر لی, میں نے اب تک کچھ بھی نہیں کیا ہوا. جسٹ ٹو کوٹ مائی پرسنل ایگزامپل, میں نے ایک کورس مٹیریل خریدا تھا ایک بڑے مشہور ادارے سے جو میرے پیچھے لکھا ہوا ہے. وہ بہت عرصے تک وہ طاقہ نسیہ میں پڑا رہا, اور میں اس کو اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا, کیونکہ بات وہی تھی, ٹھنڈ تھی یار, IBA کے ٹیسٹ میں بھی ٹائم ہے. سو آئی ٹوک ایڈمیشن ان IBA گریڈس بیچ نمبر 13, آخری بیچ. تو آخری بیچ میں جب میں آیا تھا تو ہمارے پاس صرف 40 دن تھے, اینڈ وی ہیڈ ٹو پریپیئر. تو 3000 وکیبس کی اسفر بھائی نے ہمیں خوشخبری سنائی تھی کہ 3000 سے کم میں تو مارننگ میں مین کیمپس میں نہیں ہوگا. تو تابش ہاشمی اور ایسے بڑے بڑے نام جو ہے وہ اسکور مار رہے ہوتے تھے, اور ہم نیچے سے شروع ہوئے تھے فرام دا باٹم آف دا ٹیبل. تو وہاں پہ پتہ چلا تھا کہ کمپٹیشن کتنا ٹف ہے, کہ اگر ماشاء اللہ پورا IBA گریڈ سے ایڈمیشن لے لے گا تو MBA ویسے ہی بھر جائے گا IBA کا. سو وہ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے, یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دا ڈفرنٹ ٹیکنیکس آف سالونگ دا ٹیسٹ. میتھڈ آف ایلیمینیشن میں آج بھی بچوں کو سکھاتا ہوں کہ بیٹا 2 سوال تو وہیں فارغ ہوتے ہیں, 2 پہ نشان لگا لو. So I would strongly recommend, if you want to go for any degree, whether it be an MBA or an MS or whatever, GRE, GMAT, یہ ساری چیزوں میں ٹیسٹ میں آپ اتنی فی پے کر رہے ہو تو اس سے پہلے ایک اچھی انویسٹمنٹ کر لو, اور آپ ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے اچھی تیاری کر کے جاؤ, تاکہ یو آر ویل پریپیئرڈ اینڈ یو اسکور گڈ مارکس, تاکہ ری ٹیسٹ کی نوبت نہ آئے. میرے خیال میں ٹیسٹ پریپریشن بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم جو بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں, ہم MBA بھی کر رہے ہیں تو ہم بیسیکلی ایک اسٹرکچرڈ لرننگ کی طرف جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہم نے ایک ٹیسٹ ہے, ٹف ہے, کمپٹیشن کے ساتھ ہے, تو اس کو بھی اگر ہمیں تھرو کرنا ہے اچھے مارکس سے تو اسٹرکچرڈ لرننگ کی ضرورت ہے. اور اسٹرکچرڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ کے ڈسپلن کے ساتھ آتی ہے. یہ اگر آپ خود سے سیلف اسٹڈی سے کرنا چاہیں تو وہ بہت مشکل ہوگا, بلکہ میرے خیال میں تقریباً ناممکن ہوگا. تو کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, اس کے ڈسپلن اور اس کے کورس کے ساتھ ایک اسٹرکچرڈ لرننگ کے ساتھ چلیں گے تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس اچھے آئیں گے. دیکھیے اس میں دو ڈائمینشنز ہیں
सवाल की, देखिए अगर आपको IBA के टेस्ट में 10 वर्ड प्रॉब्लम करना है और वो 10 वर्ड प्रॉब्लम आपको दिए जाएं तो शायद आप 1 घंटे में 10 कर लें, मगर टेस्ट के दौरान आपको वही वर्ड प्रॉब्लम 10 मिनट में करना है। तो टेस्ट प्रिपरेशन से आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स पॉलिश हो जाती है। या आपका जो कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज का सवाल है या रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है या एवरेजेस का सवाल है, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके पास है, सिर्फ आप आउट ऑफ प्रैक्टिस है। तो टेस्ट प्रिपरेशन से आपका वही कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ उसकी थोड़ी सी पॉलिशिंग हो जाती है, इसकी वजह से आपकी एक स्पीड आ जाती है और आपको एक टेक्निक आ जाती है। अच्छा, जो दूसरा एलिमेंट है वो ये है कि देखिए इंग्लिश बहुत मसला रहता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो इंटरमीडिएट साइड से आते हैं, कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी इंग्लिश हो, मगर जो टेस्ट के अंदर इंग्लिश आ रही है, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि कोई स्टूडेंट जो इसकी इंग्लिश जनरली बहुत अच्छी हो मगर वो टेस्ट पास ना कर पाए। तो टेस्ट में अपेयर होने की भी कुछ टेक्निक्स हैं। टेस्ट प्रिपरेशन आपको वो टेक्निक सिखा देती है। तो इन दो चीज़ों का अगर आप सोचें तो आपकी एक अच्छी फाउंडेशन बन जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि टेस्ट प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस क्योंकि पढ़ाने का भी रहा है, स्पेशली टेस्ट प्रिपरेशन का इसी इंस्टीट्यूट में ही रहा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है थ्रू टेस्ट प्रिपरेशन, एंड मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी, फॉर एग्जांपल फारूक शेख, वकास कादरी, जिनको काफ़ी लोग जानते होंगे, कि जब वो आए थे नॉर्मली इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के, लेकिन आज माशाल्लाह बड़े नाम हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, और वो खुद भी उनसे आप बात करें तो वो ये कंसिडर करते हैं कि उन्होंने एक अच्छी जगह से टेस्ट प्रिपरेशन की। टेस्ट प्रिपरेशन सबसे पहले तो आपको उस पूरे के पूरे प्रोसेस का यूज टू कर देती है। तो फॉर आप जितनी भी मास्टरी हो किसी चीज़ में, लेकिन अब आप प्रैक्टिस में ना हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बात की कि वो एक लिमिटेड स्ट्रेस टाइम में आपने किस तरह डिलीवर करना है, तो टेस्ट प्रिपरेशन आपको उसका यूज टू कर देती है। सेकेंड सवाल ये आता है कि आपने कहाँ से करना है। तो सिंपल से कुछ आप चीज़ें हैं और डेफिनेटली आप अपने करियर पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वो कितना पैसा क्या है, इट्स अबाउट कि यार आप कहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए 5-6 महीने जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, 3 महीने तो थोड़ी सी रिसर्च कर लें, कि ओवरऑल जिस इंस्टीट्यूट से आप करने जा रहे हैं उसके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन, उनका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, और उसमें से कितने लोग जो है एडमिशन परसेंटेज कितने ले लेते हैं, और तीसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में कितने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये आपको ये शो करता है कि वेदर जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं वहाँ पर द प्राइमरी पर्पस इज डेफिनेटली बिजनेस इज अब है, लेकिन क्या क्वालिटी भी प्राइमरी पर्पस है, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक इस वक्त नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इतनी इनकम जनरेट कर रहे हो। तो ये 3-4 चीज़ें, नंबर 1 इज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो IBA लम्स या टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गए, नंबर 2 कि क्लास का प्रोफाइल के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और नंबर 3 एक सिंपल सा कि उस इंटेंशन क्या है उस इंस्टीट्यूट की। तो ये 3-4 चीज़ों पे रिसर्च कर लें तो डेफिनेटली, और अपने सीनियर से पूछें, हर एक के जानने वाले होते हैं, तो आप IBA लम्स में हमारे जानने वाले होते हैं, उनके एक्सपीरियंस। एक और बात टेस्ट प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक होता है खुद गलती करना और उससे सीखना, इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस। तो लाइफ इज शॉर्ट, स्टील विद प्राइड इज अ कॉन्सेप्ट, रीएप्लीकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इज अ कॉन्सेप्ट, जो डेफिनेटली आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से ही सीख लो। तो गो फॉर द टेस्ट प्रिपरेशन, गो फॉर द बेस्ट। पहले डिसाइड करें कि टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, देन डिसाइड करें कि, और मैं आपको ये भी खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ कि अगर आप टॉप, एक और चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि फाइनेंस डज नॉट मैटर। इफ़ यू, अगला सवाल मैं थोड़ा सा ये करना चाहूँगा कि सबसे एक थोड़ा सा अहमद ने माशाल्लाह इस पर भी ज़्यादा काम भी किया हुआ है। बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं, हमारे पास आते हैं या वो इस डिसीजन को ले ही नहीं पाते, जब वो वेबसाइट पे जाते हैं IBA की लम्स की, KSBL की फलां जगह पे जाते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ फॉर सम रीज़न कहती हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में, बट वो बहुत सारी बातें एक्सप्लिसिटली नहीं कहती, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देना नहीं भी चाह रही होती या डिजर्विंग को देना चाह रही होती। तो फाइनेंस एक MBA करने के लिए जो एक अमाउंट है वो अच्छा खासा अमाउंट बन गया।
مطلب کہیں 10 لاکھ ہیں, کہیں 12 لاکھ ہیں, کہیں 20 لاکھ تک وہ اماؤنٹ پہنچ رہا ہے. تو یہ دیکھ کے ہی اسٹوڈنٹ جو ہے نا کہتا ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا. تو اس میں جو آپ نے خود آبزرو کیا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کے فائنینسز نہیں تھے بٹ اس نے کر لیا, اس کے بارے میں کوئی چینلز, احمد زیادہ اس میں ایکسپرٹ بھی رکھتے ہیں, آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس فائنینسز نہیں تھے مگر کیسے انہوں نے مینج کیا, اس پہ کمنٹ لیتے ہیں اور اس کو پھر کلوز کر لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر اچھی یونیورسٹیز میں نیڈ بلائنڈ ایڈمیشن پالیسی ہے, آئی بی اے کی ہے, لمس کی ہے, اور بھی بہت سارے اداروں میں یہ پالیسی موجود ہے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو اس وجہ سے آپ ریجیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پیسے نہیں ہیں. اس کا پھر طریقہ کیا ہے کہ مختلف فائنینشیل ہیلپ کے پیکیجز ہیں, یعنی کئی جگہ پہ اسکالرشپس ہیں, کئی جگہ پہ آپ کو قرض حسنہ کی فیسلٹی ہے, اور ایک اور پاکستان میں ایک ادارہ جس سے میں خود وابستہ ہوں, احسان ٹرسٹ, جو پورے پاکستان میں تمام اچھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو انٹرسٹ فری لون دیتا ہے. اور یہ ہمارا ایم او یو اس حوالے سے آئی بی اے کے ساتھ بھی ہے, لمس کے ساتھ بھی ہے, جی آئی کے ساتھ بھی ہے, نسٹ کے ساتھ بھی ہے. ایز وی اسپیک کوئی 2000 اسٹوڈنٹ ہائر ایجوکیشن لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں انٹرسٹ فری لون کے تھرو. تو یہ بھی ہے, اس کے علاوہ اور بھی مختلف ذرائع ہیں. تو جنرلی اگر آپ کی ول ہے اور آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ اچھے اداروں میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائنینشیل اسسٹنس کا طریقہ کار مل جاتا ہے. آپ نے عاطف کوئی ایکسپیرینس کیا اس طرح کا کینڈیڈیٹ؟ نہیں, میں ایک سیدھی سی بات کہوں گا, وین دیر از اے ول دیر از اے وے. سیدھی سی بات ہے, آپ نے ایک ٹیسٹ کلیئر کر لیا انشاءاللہ تو فائنینشیل سپورٹ کہیں نہ کہیں سے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ کو مل جاتی ہے, میرٹ بیس اسکالرشپ مل جاتی ہے. دیر آر لاٹ آف انسٹیٹیوشنز لائک احسان اور اخوت فاؤنڈیشن اور بھی بہت ساری جگہیں. تو کبھی بھی کسی نے یہ سوچ کے نہیں رکنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں آئی بی اے یا لمس میں نہیں پڑھ سکتا. نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام دونوں انسٹیٹیوٹ رن کرتے ہیں. یہ جاتے ہیں ڈفرینٹ ریموٹ ایریا سے اسٹوڈنٹس کو لاتے ہیں. ابھی بھی آپ اگر آئی بی اے جائیں, چھٹیاں ہیں, تو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں ایسی جگہوں کے جو تیاری کے لیے آئی بی اے نے یا لمس میں خود بلائیں. آؤٹ ریچ پروگرامس موجود ہیں. آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایلیجیبل بنانا ہے ٹو کلیئر دیٹ ٹیسٹ. نمبر 1, آئی ہیو سین دا میجک ہیپن کہ جہاں پر لوگوں کے پاس ول تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے خود نکالے. ایون میں ایک جی آر ای کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے دوست کے پاس این ای ڈی کے زمانے میں جی آر ای کے پیسے نہیں تھے. اس نے جی آر ای کہیں سے لون شون لے کے جی آر ای دے کے بیٹھا ہوا تھا, ایم ایس کرنے کے پیسے نہیں تھے. اس کی ایک بڑی اچھی پیٹرو کیمیکل کمپنی میں نوکری لگی, انہوں نے اس کو ماسٹرس کے لیے اپنے فنڈ پہ باہر بھیجا, اس کا ایم ایس ہوا اس بہاف پہ, اس نے جی آر ای پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. تو جب اپرچونیٹی دروازے پہ موجود ہو نا تو آپ تیار کھڑے ہوں چپلیں جوتے پہن کے. اس وقت آپ یہ کہیں گے نا میں اندر جا کے سلیپر پہن کے آتا ہوں, تو اپرچونیٹی نے کھڑکی بند کر دینی, یہ دروازہ بند کر دینا. سو بی ریڈی فار دیٹ اپرچونیٹی. ایک دفعہ ٹیسٹ پاس کریں, کچھ نہیں تو قرض حسنہ یا اس طرح کے لون میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بینک سے لون لیا اور آپ کا بریک ایون بہت جلدی ہو جاتا ہے الحمدللہ. اف یو گریجویٹ فرام اے گڈ انسٹیٹیوٹ. میں اگر اپنے ایم بی اے کا بریک ایون بتاؤں, میری دوسری سیلری پہ ہو گیا تھا. ایم بی اے مین کیمپس سے کیا تھا, اس میں بھی اسکالرشپ لگی ہوئی تھی, تو ₹1,00,000 کا ایم بی اے تھا جو 2 مہینے میں کور ہو گیا تھا. تو اس چیز کی ٹینشن میں نہ پڑیں. میرا ماننا یہ ہے کہ پہلے ٹیسٹ کی تیاری کریں, ٹیسٹ کلیئر کریں, باقی اللہ تعالیٰ راستے نکالیں. ہم آپ سے ایک الگ سیشن کریں گے کہ آپ نے کیسے کیا. میرا خیال ہے کہ یہ بات صحیح ہے. میں خود بھی جس وقت کر رہا تھا تو ایک یہ بہت بڑی فکر تھی ذہن پہ کہ میں ایم بی اے کے لیے ٹرائی کروں یا نہ کروں. لیکن جس طرح بھائی نے کہا کہ جب آدمی یا جس طرح میرے جو بزرگ تھے اس وقت وہ مجھے کہتے تھے کہ باہر کھڑے رہ کے نہیں, جب ایک دفعہ چھلانگ نہیں لگاؤ گے پانی میں تو پتہ نہیں چلے گا, یا اللہ تعالیٰ راستے نہیں نکالے گا. سبب اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ راستے نکالتے ہیں. آپ ٹیسٹ کی تیاری کریں, ٹیسٹ کلیئر کریں, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, اسکالرشپس ہوتی ہیں, فائنینشیل اسسٹنس ہوتی ہیں, لونز ہوتے ہیں, پرسنل لونز ہوتے ہیں, آپ کے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی صورت اس طرح کی نکل آتی ہے. اور خود انسٹیٹیوٹس بھی اچھے اسکالرس کو یا اچھے اسٹوڈنٹس کو لوز نہیں کرنا چاہتے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ریٹین کریں اپنے ساتھ. تو اس طرح سے کم از کم ایم بی اے کے لیے پرٹیکولرلی تو میں کہوں گا کہ اگر کسی شخص کے اندر ایسا ہے, ٹیلنٹ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا اسکور لا سکتا ہے تو اس کو کر لینا چاہیے. انشاءاللہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آتا ہے. جی حسن ماشاء اللہ. جی ان پوائنٹس کے علاوہ ابھی مجھے پتہ چلا کہ حبیب یونیورسٹی جو ہے وہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو 30-40% تک فیس ویسے ہی ویو کر دیتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کے اکیڈمکس بہت اچھے, بہت اسٹرانگ ہیں تو دیر از نو ریزن کہ آپ بالکل بھی انٹیمیڈیٹڈ فیل کریں کسی بھی چیز سے. اور
قسم کے بتحاشا پروگرامز ہیں آج کل IBA میں، تو کئی پروگرامز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے اور کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کمپیٹنس اور ایکسلنس کے اوپر. جی کمنٹ میں تھوڑا سا مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ پہلا سال جب میں نے پریپریشن وغیرہ کر لی اور تھوڑا سا میرے ساتھ ایک انسیڈنٹس ہوا، اور یہی سوچ کے ساتھ جب میں نے کیلکولیشن کی تو مجھے لگا کہ میں جو ہے نا نہیں کر پاؤں گا. تو میں اس سال جان بوجھ کے جو ہے اپیئر ہی نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ ہو بھی جائے گا تو میں تو اس کے فائنینسز جو ہے نا وہ میٹ نہیں کر سکتا. ڈسپائٹ اس کی ساری تیاری ہو گئی، جو کلاس میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ ایک کمپیٹیٹیو اچھا اسکور بھی آتا تھا. دوسرے سال بھی جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تو ایسے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا جب ایڈمیشن ہو گیا تو میں جہاں پڑھاتا تھا وہاں سے ایک سرٹن اماؤنٹ میں نے لیا اور میں سیدھا جو ہے وہ جو ڈائریکٹر تھے ان کے پاس گیا. اس لیے میں اپنی ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ یہ میں نے ان اچھے انسٹیٹیوٹ میں میں ان کے پاس گیا، میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے. دانش مند اس وقت ہوتے تھے، بٹ پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت 65,000 روپये جو ہے IBA مین کیمپس کے لیے جو بھرنے ہوتے ہیں کتنے بڑی مشکل سے جمع کیے، 25-30,000 روپये جو ہے. انہوں نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا کتنی GPA کی گارنٹی دیتے ہو مجھے. میں نے کہا میں آپ کو 3 کی تو دیتا ہوں اچھی سا. کہنے کہ 3.5 کی اگر دیتے ہو نا اور کانسٹنٹلی رکھ لو تو نو ون ول آسک کرو. تو صرف IBA ہو لمس ہو، میں لمس میں بہت اچھے اپنے کولیگس کو جانتا ہوں کہ بالکل ہی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ، بہت ہی ایون میرا ایک بہت اچھا دوست ہے شکر گڑھ سے، اور میں اس کو اسپائر بھی بہت کرتا ہوں. وہ بھی لمس میں 100% اسکالرشپ سے پڑھا ہوا، اس کا بھائی بھی 100% اسکالرشپ پہ پڑھا ہوا. تو ان انسٹیٹیوشنس کے پاس اتنا اچھا اپنا اماؤنٹ فنڈ ہوتا ہے. اور دوسرا بہت سارے ایلمنائز جو ہیں کیونکہ جو اس لائف کے ٹف پروسیس سے گرو، وہ بھی بہت سارا جو ہے نا وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کر سکیں. تو IBA لمس GIK ان انسٹیٹیوشنس کو تو میں خود سے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جسٹ فوکس کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے اور دین دیر آر ایمپل اپارچونیٹیز کہ جہاں پہ آپ ادھر فائنینشیل اسسٹنس لے سکیں، قرضے ہنسنا لے سکیں، یا ایون بہت سارے لوگ جس طرح کہا کہ آپ کی فیملی میں ایسے موجود ہوتے ہیں، فرینڈز ایسے موجود ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے آپ کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو. تو پہلے ایڈمیشن لے لیں دین فائنینس لینا. میرا اپنا پرسنل، کیونکہ میں اس میں 17-18 سال سے اس فیلڈ سے میں ایسوسیٹیڈ رہا ہوں، تو میں نے تو بہت سارے ہنڈریڈس آف اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے. تو میں تو مطلب نیومرس آف اسٹوڈنٹس کے جانتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا کہنے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ پلمبر ہیں اور میں 8th گریڈ سے پیسے جمع کر رہا ہوں صرف یہ کہ میں ٹیسٹ کی تیاری کر لوں گا کسی اچھے ادارے میں، کیونکہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ آگے مجھے یونیورسٹی لیول پہ تو مجھے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، فیس آف ہو جائے گی، مگر ٹیسٹ کی تیاری کے شاید پیسے کے لیے آف مجھے نہ ملے. ٹیکسی والے ہیں، ان کا بیٹا میں جانتا ہوں جو بالکل کوئی فائنینسز نہیں تھے، وہ ٹیکسی میں وہ چھوڑتے تھے لیتے تھے. میں نے دیکھا ماشاء اللہ لمس چلا گیا، GIK چلا گیا، مطلب آپ نیم ایٹ، اور ادھر بچے ماشاء اللہ گئے. تو میری اپنی پرسنل ایڈوائس بھی یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ اس بیسس پہ آپ اپنے آپ کو نہ روکیں، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں ادھر تک پہنچیں. پھر ہمارے پاس لوگ تیاری کے لیے آتے تھے اور ہمیں یہ فیل ہوتا تھا کہ ایک تو ایک جنرل ایک ماحول ہے کہ جی آپ ہمیں ڈسکاؤنٹ دے دیں، تو ہم نے اس کلچر کو ختم کر دیا. مگر ہم نے پھر پیرالل ہم نے ایک چھوٹا سا ایک پروسیس بنایا جس میں ہم کوشش کرتے ہیں فلٹر آؤٹ کرتے ہیں. اس پلیٹ فارم میں اور اس مجلس کی برکت سے میں یہ بات بھی شیئر کر لوں کہ ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہاں پہ اسکالرشپ دی، 50% اسکالرشپ دی، جو بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے. مطلب کسی کے لیے 10-20 ہزار روپے ارینج کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ، 30 ہزار روپے ارینج کرنا مسئلہ نہیں ہوتا. مگر ہم نے 5,000 بھی لیے، کہیں سے 10,000 لیے، مگر ایویلویٹ کرتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جن کو اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ریکویسٹ ڈال دو گے اور 1-2 چیزیں ڈال دو گے تو ہمیں مل ہی جائے گی. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کو کسی کے ریفرنس سے بھی آئے اور انہوں نے ڈاکیومنٹیشن میں مجھے نظر آیا کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے، تو ہم نے ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دیا. تو ہم IBA گرانٹ میں بھی الحمدللہ 80%, 90% سے لے کے 20% تک کی اسکالرشپ ہم نیڈ بیسڈ ایویلویٹ کر کے، ڈاکیومنٹس کچھ لے کے، انٹرویو کر کے اور اپنا ایک تجربہ رکھتے ہوئے ہم ان لوگوں کو آفر ہم کر دیتے ہیں. تو جتنا ہم سے ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو آگے بھی اسکالرشپس مل جاتی ہیں. تو میں اس پہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.